بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ الحمدللہ آج ہم نے نماز تراویح میں 30ویں پارے کی تلاوت سماعت فرمائی ہے، اور الحمدللہ ہم نے آج پورے قرآن کو تراویح میں رمضان المبارک میں سماعت فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حافظ صاحب جنہوں نے یہ قرآن ہمیں سنایا ہے، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ہم جتنے بھی سننے والے ہیں، ہم نے جو قرآن کو سنا ہے اور جو ہم نے سمجھا ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس قرآن کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بھی بنائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن بندہ مومن کی سفارش کریں گے، اور اپنے رب سے یہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ، روزہ یہ کہے گا یا اللہ میں نے اسے صبح طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے روکے رکھا، فشفعنی فی، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ اللہ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ پھر قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، یہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا، مجھے پڑھتا، تیری کلام کی تلاوت کیا کرتا تھا، فشفعنی فی، یا اللہ میری سفارش بھی اس کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کو بھی قبول فرمائے گا اور بندہ مومن کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ ہم مختصراً وقت میں اس 30ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کون سے احکامات ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے لیے کچھ شرائط رکھی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کا ڈر، تقوی اور اپنی خواہشات نفسانی کو کنٹرول جو کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے میں نے جنت لازم ٹھہرا دی۔ اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر ضبط نفس کو پیدا کرے، اپنے آپ پر کنٹرول پیدا کرنا، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ لعلکم تتقون، اللہ فرماتے ہیں روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے لیے 2 شرطیں رکھی ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہشات کو اس نے روک لیا، قابو کر لیا، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک اس کے لیے جنت ماوا ہے، جنت کا ٹھکانہ ہے۔ یہ 2 کام کرنے ہیں۔ ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا، تقوی، اور یہ کیا ہے؟ حیات بعد الموت، کہ مرنے کے بعد میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب ہوگا۔ جو میں نے اس دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے، اگلی آیت میں سورت جو ہم نے سماعت فرمائی زلزال میں، اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی پالے گا، اور برائی کی ہے ذرہ برابر بھی، وہ بھی اس کے سامنے لے آئے گا، اس کا حساب ہوگا۔ تو جو انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے دنیا میں، پھر وہ کبھی بھی غلط کام نہیں کرتا ہے، اور کوئی اچھا کام وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ رمضان میں ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب ملنا ہے، سامنے کھانے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا ہاتھ نہیں جاتا ہے اور زبان پر ہم اسے نہیں رکھتے ہیں۔ کیوں؟ میرے اللہ نے روکا ہے، میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اللہ نے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے ہیں، اب جو مرضی ہو جائے، جان چلی جائے، بندہ مومن جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ
دو شرطیں ہیں، اس کے لیے ٹھکانہ ہے جنت۔ ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جانا، اور دوسرا اپنے آپ کو، نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر لینا۔ برائی کی طرف شیطان راغب کرتا ہے لیکن وہ رک جاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی صورت میں ایک بندہ مومن کی فضیلت بتائی ہے، چاہے وہ آنکھوں سے نابینا ہی کیوں نہ ہو۔ جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ادب سکھا دیا کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو مومن آتے ہیں، اہل ایمان آتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، آپ کا یہ رویہ زیب نہیں ہے کہ آپ ان کو دھتکار دیں اور ان کی طرف متوجہ نہ ہوں، اور دوسرے لوگ جو دین کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ ان کی طرف متوجہ ہوں۔ آپ کو یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ناگواری محسوس کی، آپ نے چہرہ پھیر لیا، تو وہ ایک نبینا آپ کے پاس آئے اور وہ کچھ دین سیکھنا چاہتے ہیں، شاید کہ وہ زیادہ نصیحت حاصل کرتا ان سے جن کو آپ سمجھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا اور ہمارے لیے یہ ایک مثال قائم کر دی کہ دین اس کو بتانا ہے جس کے اندر طلب ہے، پہلے اس کو۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، جاہ و جلال ہے، کوئی بڑا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور جو غریب ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں اور وہ دین سیکھنا چاہتا ہے اور آپ اس کو اگنور کر دیں، یہ بندہ مومن کی شان کو لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ادب سکھلایا ہے۔ تو لہٰذا جو طلب رکھتا ہے دین کی، پہلے اسے دین سکھایا جائے۔ اور ہم نے دیکھا ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں قرآن میں، جتنے نبی تھے ان کی قوم کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے انکار اسی وجہ سے کیا کہ ہم اس نبی کو نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ ان کے ساتھ جتنے بھی ہیں وہ کمزور اور ہمارے کمی اور ہمارے کام کرنے والے ذلیل حقیر لوگ جو ہیں وہ اس کے پیروکار ہیں، ہم اس کے اوپر ایمان کیوں لے کر آئیں؟ جتنے بھی نبی قوم، حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت لوط علیہ السلام ہے، قوم عاد، صالح علیہ السلام ہے، جتنے نبی ہیں ان کے جو بڑے شرفاء تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، تو یہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ کہنے لگے اگر ایمان نبوت ملنا ہوتی تو ہم چودھریوں کو ملتی، بڑے لوگوں کو ملتی، یہ کمتر ہے، یہ ہم سے نیچے ذات کا ہے، ہم سے مقام اور مرتبے میں کم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں تقوی کو دیکھتا ہوں، میں دل کو دیکھتا ہوں کہ دل کس کا صاف ہے۔ میرے ہاں کسی کا بڑا مال، دولت، عہدہ، خاندان جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں، اس قرآن کی ان آیات میں یہ بھی ہمیں ایک سلیقہ سکھایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی کسی مومن کو جو ہے وہ دھتکارنا نہیں ہے، ان کو اگنور نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کو اگر وہ سیکھنے کے لیے آئیں تو یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، وہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ ان سے متوجہ تھے، بات چیت کر رہے تھے، انہیں دعوت دین دے رہے تھے، تو وہ آ کر باتیں کچھ پوچھنا شروع کی، کوئی مسئلہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ناگواری سی محسوس کی کہ میں بات کر رہا ہوں، اور وہ نبینا تھے، انہیں نہیں پتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آئندہ سے ایسے نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو خطاب کیا ہے کہ اے انسان، تو میرے بارے میں کیوں بہک گیا ہے، کیوں مجھے بھول گیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ کون سی چیز ہے جس نے میں اللہ کے بارے میں تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ ہم نے اللہ کے بارے میں اپنا تصور بنایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، مومنوں کو معاف کرے گا۔ اب انسان گناہ پر گناہ کرتا رہے اور کہے اللہ بڑا رحیم ہے، تو اللہ پھر عزیز بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، اللہ تعالیٰ ذو انتقام بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے۔ تو فرمایا تم میرے بارے میں دھوکے میں نہ رہنا کہ میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں گا، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔
من یعمل مثقال ذرۃ خیرا، ان آیات کو ذرا ذہن میں رکھیے۔ آج جو ہم نے یہ 30واں پارہ سنا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے احکامات ہمارے لیے بیان کیے۔ تو فرمایا اے بندے، الذی خلقک فسواک فعدلک، ذرا اپنی تخلیق کے اوپر غور کر، میں نے تمہیں کیسے بنایا ہے، اور میں نے ایک ایک جوڑ تیرا صحیح سلامت ترتیب کے ساتھ، جہاں پر جو جو جوڑ فٹ آتا تھا اس طرح تمہاری تخلیق کی ہے، اور تو پھر میرے سامنے ہی کھڑے ہو کر میری نافرمانی کرے، اس زمین پر میرے جسم دیے ہوئے جسم کے ساتھ تو میری نافرمانی اور بغاوت کرتا ہے، ان ہاتھوں کے ساتھ، اس زبان کے ساتھ، ان آنکھوں کے ساتھ غلط چیزوں کو دیکھتا ہے، ان قدموں کے ساتھ غلط کاموں کی طرف چل کر جاتا ہے۔ ذرا اپنے آپ پر غور و فکر کر، میں جو بنانے پر قادر ہوں تو ان کی قوت کو سلب کرنے پر بھی قادر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بندہ مومن کو، انسان کو ڈرایا ہے اور کہا اپنے آپ پر تخلیق پر غور کر، اور میں نے تمہارے لیے محافظ رکھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، میں تو جانتا ہی ہوں، اور میں نے تمہاری نگرانی کے لیے اور بھی بندوبست کیا ہے تاکہ تم ذرا ایکٹیو رہو۔ جیسے ہمارے ہاں یہ ہو نا کہ باہر کوئی گارڈ بیٹھا ہوا ہے، ہم ذرا ایکٹیو ہو کر رہیں گے، اور پھر یہ بھی ہو کہ اوپر کیمرے کی آنکھ بھی دیکھ رہی ہے تو بندہ اور ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ فرشتوں کا بھی ذکر کیا ہے، حالانکہ اللہ کو فرشتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ تو ہمیں ہر ایک بندہ مومن کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ کیڑی جو ہے وہ چونٹی رینگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے، ہر ایک ایک چیز اس کے، جیسا کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، ایک درخت کا پتا بھی زمین پر گرتا ہے تو اللہ یعلمھا، اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کرامن کاتبین، اس کے باوجود میں بھی تمہاری نگرانی کرتا ہوں، میں نے 2 فرشتے چھوڑے ہوئے ہیں، وہ لکھتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ان الابرار، اگر نیکی کرو گے، نیکیاں زیادہ آ گئی میرے پاس رجسٹر میں لکھی ہوئی تو تم جنتوں میں ہو، اور اگر برائیاں زیادہ ہوگی تو پھر وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، تو پھر تمہارے لیے جہنم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی صورت میں ایک خاص ہمارے اندر جو لغزش، بیماری اور غلطی ہے، پہلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اس ایک غلطی کی وجہ سے، حضرت قوم شعیب علیہ السلام کی قوم کو ناپ تول میں کمی کی وجہ سے تباہ کر دیا۔ آج ہمارے ہاں بھی یہ عام ہے گناہ، یہ غلطی، اور ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اور ناپ تول میں کمی کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ میرا مال بڑھ گیا ہے، میں نے کسی کو دھوکہ دے کر شاید اپنے مال کے اندر اضافہ کر لیا ہے، حالانکہ وہ اس نے فائدہ نہیں کیا بلکہ نقصان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت میں ان آیات میں باقاعدہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ آغاز میں فرمایا ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، اللہ کہتا ہے کہ وہ جب لیتے ہیں لوگوں سے تو اضافی لیتے ہیں، پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وزن کر کے انہیں دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ اور آج ہمارے ہاں اللہ ماشاءاللہ بہت تھوڑے ہیں جو ناپ تول میں پورے۔ پہلے ترازو ہوتا تھا ہاتھ سے، وہ تولتے تھے، سارا کچھ سامنے ہوتا تھا، آج کا تو ڈیجیٹل ہے، پتہ نہیں ہوتا کیا وہ انگلی مار رہے ہیں، اور اگر کہہ دیں تو آگے سے ناراض ہو جائیں گے، بھائی تم کہیں اور سے سودا لے لو۔ حالانکہ چاہیے تو یہ باقاعدہ اسے کہے بھائی اگر آپ اپنی تسلی کر لیں، اگر کوئی کام ہو تو میں دینے کے لیے تیار۔ اور آج الٹا لینے والا اگر کہہ دے بھائی یہ مجھے تھوڑا سا شک ہے تو ذرا دوبارہ اس کو تول کر دیجئے، تو ناراض ہو جائیں گے، سودا واپس۔ کئی دفعہ ایسا خود ہمارے ساتھ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہ ناپ تول جو ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب علیہ السلام سب کو تباہ کر دیا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ، پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا بھی تذکرہ کر دیا کہ یہ ناپ تول میں کمی، میرے پاس تم نے آنا ہے، وہاں پر ایک ایک چیز کا ترازو لگایا جائے گا تول کر۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اللہ کہتا ہے کہ میں ترازو لگاؤں گا، اور میرا جو ترازو ہے اس میں ذرہ برابر بھی
ایک ملی میٹر بھی تم کسی کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی نہیں ہوگی، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، ایک ایک چیز کو تولا جائے گا۔ لیکن جو کافر ہیں، جیسا کہ ہم نے پیچھے سورۃ الکہف میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کافر ہیں ان کے اعمال کو کا وزن ہی نہیں کرے گا، ان کو اللہ تعالیٰ ترازو پر رکھے گا نہیں۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے ہباء منصورا، ہم ان کے اعمال کو راکھ کی طرح اڑا دیں گے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آیات میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے، وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین، یہ ان کے لیے ہلاکت ہے، میں نے ان کے لیے سجین تیار کر رکھی ہے، وہ جہنم کی وادی ہے، اور جھٹلانے والوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی صورت میں ایک جس کا نام ہی صورت البروج ہے، خندق والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ تو اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اصحاب الاخدود سے مراد خندق والوں اس وقت ایک نیک اور مومن اللہ کا بندہ تھا جو ایک اللہ کے اوپر ایمان لایا، اور اس وقت ساری قوم جو ہے وہ بت پرست تھی، کافر تھے، اللہ کے منکر تھے، اور وہ ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آزمائش کی۔ اب وہ سارے کافر تھے بادشاہ، تو انہوں نے اس کو قتل کرنے کی سازش کی اور دھمکی دی، اور اس نے کہا کہ تم ایک اللہ کو مانتے ہو، اگر تم اللہ کا انکار نہیں کرو گے تو تمہیں مار دیا جائے گا۔ اب اس کو مارنے کے لیے وہ لے گئے ایک پہاڑ کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ جو مومن ہے اس کی دعا کو سنتے ہیں، اس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا یا اللہ تو ہی مجھے بچا سکتا ہے، میں تیری وجہ سے آج یہ مجھے ایک تیری توحید کی وجہ سے مجھے یہ مارنے پہ تلے ہوئے ہیں، یا اللہ تو مجھے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ زلزلہ آیا اور وہ سارے جو ہے پہاڑ ہلا، وہ سارے مر گئے، اللہ تعالیٰ نے اس بندہ مومن کو بچا لیا۔ پھر وہ انہوں نے کہا اچھا یہ پھر بچ گیا، پھر پکڑا اور کہا اس کو جو ہے وہ سمندر میں ڈال دیا جائے، وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ پھر کہا اس کو تیر کے ساتھ مارا جائے، اس نے کہا بھائی اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو پھر میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، پھر میرے رب کا نام لے کر ماریے تو پھر مجھے جو موت آئے گی۔ تو انہوں نے جب اللہ کا نام لے کر وہ تیر چلایا تو وہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کیا۔ اب اس واقعے کو دیکھ کر وہ سارے مجمع کے اندر اس نے کہا سب لوگوں کو جمع کیا جائے اور مجمع کے اندر پھر یہ الفاظ کہہ کر کہ ہم اس کے رب کے نام کے ساتھ اس کو مارتے ہیں، تو وہ مر گیا۔ اب سب لوگوں نے دیکھا اور وہ ایمان لے آئے۔ اب بادشاہ اور پریشان ہو گیا، ہم تو ایک کو مارنا چاہتے تھے جو موحد تھا، توحید پرست، تو یہ تو سارے جو ہے وہ توحید پر آ گئے۔ تو اس نے کہا اب ان سب کو اگر ایمان سے یہ دور نہیں ہوتے ہیں تو ان کو خندق کھودیں اور آگ کے اندر ان کو جلا دیا جائے۔ انہوں نے کہا بھئی ہمیں جلا دیا جائے، ہم اللہ کے ساتھ اب شرک نہیں کریں گے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جو اس کی تائید کرتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ میں تمہیں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کے نبی، مجھے بتائیے، نصیحت کیجیے۔ آپ نے کہا اے معاذ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے۔ حضرت معاذ نے کہا اللہ کے نبی میں اس کے اوپر کاربند رہوں گا۔ تو لہٰذا بندہ مومن اس کو اگر جلا بھی دیا جائے تو وہ اللہ کی توحید سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے، قتل بھی کر دیا جائے، مومن مسلمان موحد کہتے ہی اسے ہیں۔ تو انہوں نے ان سب مسلمانوں کو وہ خندق کھود کر آگ جلا کر جلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اپنی ان آیات میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا اور فرمایا کہ ان لوگوں پر اتنی تکلیف آئی تھی، آپ کو تو پتھر ہی مارے گئے، ابھی آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کو طائف کے میدان میں آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے جاتے، تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور آل یاسر کو کتنے ظلم و ستم، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کر کے اپنے بندہ مومنین کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی اور بتایا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ سے پہلے تو بستیوں کو جلا دیا گیا خندق کے اندر، تو اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی صورت میں بندہ انسان کا اور مومن کا یہ بتایا کہ یہ دنیا امتحان ہے، میں نے تمہاری آزمائش کرنی ہے۔ تو انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، کبھی نعمتیں دے کر اور کبھی نعمتیں چھین کر، ان کے اندر کمی کر کے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ۔ اللہ کہتے ہیں جب ہم انسان کو آزمائش کرتے ہیں، اس کا رب آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اس کو عزت دے کر اور نعمتیں دے کر، فَيَقُولُ، تو کہتا ہے انسان، ربی، میرے رب نے اکرمن، مجھے عزت دی ہے، میرے رب نے بہت عزت بخشی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور اللہ کہتا ہے جب ہم اسی انسان کو آزماتے ہیں، آزمائش کرتے ہیں، کس طرح؟ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کا رزق تھوڑا سا تنگ کر دیتے ہیں، تھوڑی سی تنگی آ گئی، ابھی جو ہے وہ آٹا نہیں مل رہا، قحط آ گیا، فصلیں نہیں آئی ابھی، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، گھر میں ایک مہینے کو راشن کم آ جائے تو ہماری گھروں میں جو ہے نا بیویاں کیا کرتی ہیں، میں نے تو آپ کے گھر میں کبھی چیزیں کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کہتا ہے ہم آزماتے ہیں، یہ قرآن ہم نے سنا ہے، اس کو سمجھا ہے تو اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ کبھی گھر میں راشن ختم ہو گیا، کوئی چیز نہیں آ سکی، کوئی پھل ہے، کوئی بھی ضرورت کی ہے، ابھی عید ہے، وہ کپڑے نہیں بنے ہیں، تو کوئی بات نہیں۔ اب یہ کہنا، اللہ کہتا ہے یہ مومن بندے کی نشانی نہیں ہے، مومن ایسا نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے میں آزماتا ہوں۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کیا کہتے ہیں میرے رب نے میری توہین کر دی ہے، نعوذ باللہ، مجھے تو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، نعوذ باللہ، اللہ کی ناشکری شروع کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ ہم امتحان کرتے ہیں تمہارا، کبھی دے کر اور کبھی واپس لے کر، اس لیے ان امتحان کے دنوں میں ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھاتے رہے ہیں سارا سال اور ایک مہینہ 10 دن کوئی ایک دن نہیں ملا تو اللہ کی ناشکری پر اتر آئے، نہیں، اللہ کہتا ہے کلا بلا تکریمون الیتیم، اللہ کہتا ہے تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، تو لہٰذا یتیموں کے ساتھ عزت احترام۔ پھر اللہ فرماتا ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، تو لہٰذا اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی ہے کہ غریبوں مسکینوں کا خیال کیا جائے، انہیں کھانا کھلایا جائے۔ اور اللہ کہتا ہے حالانکہ تم کیا کرتے ہو، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال کی محبت تمہارے اندر بڑی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی صورت میں بتایا ہے کہ نیکی کیا ہے، نیکی کا سب سے اوپر والا درجہ کیا ہے، اس کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں 2 رستے دکھا دیے، واضح رستے بتا دیے، پھر ہم نے ایک مشکل گھاٹی میں بنا گھسا دیا اور تجھے معلوم کروا دیا کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے، تمہیں کچھ نہیں پتا تھا، اور وہ کیا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے وہ تجھے مشکل کام بھی بتا دیے، اب تمہارا کام ہے ان کو کرنا ہے۔ سب سے مشکل کام کیا ہے، فک و رقبہ، جو غلام ہے ان کو آزاد کروانا ہے۔ عرب کے ہاں اس وقت معاشرے میں غلامی کا تصور تھا، اور لوگ انسانوں کو ایسے ہی جیسے جانوروں کو اپنے مال سمجھا جاتا ہے، ملکیت سمجھا جاتا ہے، ان سے کام لینا، ان کو اوپر مشقت اور ان پر بوجھ رکھنا اور ان کی خرید و فروخت کرنا، اسی طرح انسانوں کو بھی خرید و فروخت، منڈیاں لگا کرتی تھی انسانوں کو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کہاں سے حبشہ سے چلتے آئے بکتے بکاتے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ غلام کو آزاد کروانا یہ بندہ مومن کے لیے سب سے مشکل کام ہے، تو یہ اگر جو کوئی کرتا ہے تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ حضرت
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا. سب سے پہلے جو آزاد غلام کو آزاد کروانے والے جو اعزاز حاصل کیا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. اسی لیے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کی نیکیاں اتنی ہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا تھا نا اللہ کے نبی ایک دن کے یہ آسمان پر ستارے ہیں, کوئی ایسا خوش بخت ہے آپ کی امت میں کہ جس کی اتنی نیکیاں ہوں؟ کہا ہاں. پوچھا اللہ کے نبی کون ہے؟ کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ. وہ خاموش ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پتہ ہے عائشہ تو کیا سننا چاہتی ہے اور تمہارے ذہن میں کیا تھا. اللہ کی قسم ابو بکر کی ایک دن کی جو نیکیاں ہیں وہ ان چاند اور ستاروں سے زیادہ ہیں. اور وہ رات جو انہوں نے میرے ساتھ ہجرت کی رات غار ثور میں گزاری ہے, اللہ کی قسم اس ایک رات کی نیکیاں اگر لکھی جائیں تو وہ ان سے بڑھ کر, تو میں ان کا بدلہ نہیں چکا سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیا. تو لہٰذا غلام کو آزاد کروانا. اور آج بھی ہمیں یہ جو بڑی بڑی نیکیاں ہیں یہ بہت مشکل ہے. آج تو ہمیں کسی کو کھانا کھلانا ہو تو وہی مشکل ہو جاتا ہے, گھر میں مہمان آ جائے. تو اس لیے جو نیکی ہے نا, نیکی اللہ کہتا ہے سب سے بڑی نیکی کیا ہے, وہ ہے گردن کو آزاد کرانا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی حدود ہیں ان میں سب سے پہلے یہ رکھا کہ جو ہے وہ گردن کو, پیچھے ہم نے پڑھا ہے زہار کا فدیہ ہے, فرمایا فک و رقبہ, ایک گردن کو آزاد کروانا ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین کو, مسلمانوں کو یہ ہے کہ اگر مشکل آ جائے, پریشانی اور مصائب آ جائیں تو پھر بھی اللہ کا ساتھ, اللہ سے امید یہ نہیں توڑنی ہے, اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. مشکل سے مشکل حالات آ جائے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ترغیب دی اور یہ ہمارے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک, ہم تیرا بوجھ دور کر دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور بندہ مومن بھی اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلے گا, اسی طرح عمل کرے گا, تو اللہ تعالیٰ ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں, مصائب ہیں, بوجھ ہیں, وہ سارے دور کر دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بتایا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ورفعنا لک ذکر, ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت بلند کر دیا. کتنا بلند ہے, جہاں پر بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوتا ہے. اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کا بھی ذکر ہوگا. نماز میں ہے, تلاوت میں ہے, ہر جگہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. زمین و آسمان میں ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الاحزاب میں فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ, اس کے فرشتے رسول کے اوپر درود و سلام, اور اے دنیا والو, اے انسانوں, تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا. تو اللہ کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر جگہ پر, ورفعنا لک ذکر. تو لہٰذا اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ذکر بھی ہو ہر جگہ, تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا, اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر کرنا ہوگا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو گے تو اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جو تم مانگتے نہیں ہو, تمہاری ساری پریشانیاں. اور ایک دفعہ جو درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے, 10 درجات بلند کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل فرماتا ہے. 30 نیکیاں ملتی ہیں, بہت فضائل ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ذکر بھی بلند ہو جائے تو پھر کیا کریں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو سمجھتے ہوئے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے اوپر عمل پیرا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا ہے کہ گھاٹے سے بچنا ہے نا, خسارے سے بچنا ہے, اس کا اللہ تعالیٰ نے پورا نصاب دیا ہے. 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں قسم اٹھا کر, والعصر,
ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم سارے انسان گھاٹے میں ہیں سوائے کن کے؟ ہم بچنا چاہتے ہیں نا گھاٹے سے، نقصان سے، کوئی چاہتا ہے کہ میرا نقصان ہو جائے، ہم چاہتے ہیں ہمارا فائدہ ہو۔ ہر ایک انسان، کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے، امیر ہے غریب ہے، مومن ہے کافر ہے، کوئی بندہ جو عقل مند ہو، شعور رکھنے والا ہو، وہ کبھی بھی اپنے ہاتھوں اپنا نقصان نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اگر نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو پھر تمہارے لیے کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، ایمان ہے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرنے ہیں، وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرنی ہے، یہ جو ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں حق بات کی تلقین، وتواصوا بالصبر، اور پھر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ تکلیف آ جائے، پریشانی مصیبت آ جائے تو تم نے صبر کرنا ہے۔ یہ چار چیزیں اگر کرو گے تو دنیا کے ہر گھاٹے سے، خسارے سے بچ گئے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رہ گئی تو پھر گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت اور مال کی وجہ سے تباہی، کہ یہ جو لوگ دنیا میں پیسہ، مال اور دولت کو اس کی پوجا کرتے ہیں، قیامت کے دن ہم جہنم کے اندر ان کو ڈال دیں گے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کتنی وعید ہے، ہلاکت ہے تانا دینے والے کے لیے۔ الذی جمع مالا وعددا، اور جو جمع کرتا ہے مال کو اور گن گن کر رکھتا ہے۔ آج ہم اکثریت الا ماشاء مال کی محبت کے اندر پیسے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ بازار چلے جائیں اس وقت، مساجد کا حال دیکھ لیں، خالی ہے، اور یہ آج 27ویں رات ہے اور شاید یہی شب قدر ہو، 1000 مہینے سے زیادہ اس کی عبادت کا ثواب ہے، اور آپ دیکھ لیں مساجد کے اندر اتنا رش نہیں جتنا بازاروں میں ہے، اور بازار میں کیا ہے؟ وہ چیزیں خریدنے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اور شاید کہ وہ پہننا نصیب بھی نہ ہو، کیا پتہ کل کو موت آ جائے۔ تو میرے بھائیوں، مال گن گن کر پیسہ، اور بیچنے والے بھی وہ دیکھ رہے ہیں اتنے میری آج کی اتنی سیل ہوگی، فلاں ہے، اور صبح میں نے آج رات ساری جو ہے نا دکانداری کرنی ہے، بس جو ہے نا اگلے پچھلے حساب کتاب میں نے کلیئر کرنا ہے، پیسے پیسے۔ اللہ فرماتا ہے ہلاکت ہے جمع مالم وعددا، جو گن گن کر رکھتا ہے، جمع کرتا ہے مال کو، بینک بیلنس بنانا۔ اللہ فرماتا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتا ہے کہ یہ ہمیشہ بیچ رہے گا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ ختم۔ اور روپے کے بارے میں تو یہ ہے کہ سب سے بڑا دھوکے باز کیا ہے؟ روپیہ ہے۔ اس وقت میرے پاس ہے تو اگلے لمحے اس کے پاس ہے، اس سے اگلے لمحے اس کے پاس ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ مال کی محبت کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا۔ پیسہ آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا، آپ کے پاس مال آ جاتا، دولت، تو آپ کیا کرتے؟ اللہ کے راستے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحابہ اکرام کہتے ہیں مسجد نبوی میں ڈھیر لگ جاتا جب مال دولت آتا، فصلوں سے، زکوٰۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک گھر میں نہیں جاتے تھے جب تک کہ وہ سارا اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دیتے، غریبوں کے اندر تقسیم نہ کر دیتے۔ تو مال یہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے بشارت دی ہے؟ کیا مال جمع کرنے کی وجہ سے؟ کہ حضرت عثمان بڑے مالدار ہیں۔ حضرت عثمان مالدار تھے کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو غنی کہا گیا کہ وہ اللہ کے راستے میں اللہ کا دیا ہوا مال اسی طرح خرچ کرتے جس طرح اللہ ان کو عطا فرماتے۔ ایک ہی مجلس میں 100 اونٹ جو ہے وہ گھوڑے ساز و سامان سے لیس، اور اونٹ مال و دولت سے لدے ہوئے اللہ کے راستے میں، اور جو اشرفیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر دے دی غزوہ تبوک پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو اچھالتے جاتے اور کہتے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم قط عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی، کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے وہ جنت میں جائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی ترغیب دی ہے کہ مال کو جمع نہیں رکھنا، اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کا انکار کرنے والوں کا تذکرہ کیا ہے
ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، یتیموں کو جھڑکتے ہیں اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے، اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ ہم بھی دیکھ لیں ان میں سے کچھ صفات ہمارے اندر تو نہیں ہے، کچھ خرابیاں اگر ہیں تو ان کی اصلاح کریں۔ یہ قرآن کو سننا، پڑھنا، یہ تلاوت، یہ رمضان المبارک جو بابرکت گھڑیاں ہیں، اس قرآن کو ہم نے سنا ہے، سمجھا ہے، تو عمل بھی کرنا ہے۔ اور اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے، میں اور آپ ہم اپنی اصلاح کریں، ورنہ یہ نہ ہو کہ خالی ہاتھ رہ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اعمال جسے ہم پڑھ چکے ہیں، تسلا نارا حامیہ، کہ نیکیاں کر کر کے تھکے ہوئے ہیں اور پھر بھی جہنم کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے کے بعد اللہ سے استغفار کا حکم دیا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر اتنی رحمتیں کی ہیں اور لوگ جوک در جوک اب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، گروہ در گروہ۔ ہم نے اسلام کو پھیلا دیا ہے، ہم نے آپ کی مدد کی ہے، اب آپ بھی اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں، تسبیح بیان کریں۔ تو لہٰذا جب اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر اترنا شروع ہو جائیں تو پھر اتنا ہی اللہ کے سامنے ہمیں جھکنا ہوگا، اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ لیکن آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارا الٹ ہے، اللہ نعمتیں دے دے تو اللہ کی ناشکری شروع ہو جاتی ہے، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی، تو اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، نماز، تراویح، تلاوت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دی، تو ساتھ ساتھ اللہ سے معافی بھی، یا اللہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی ہے معاف کر دینا، یا اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، واستغفر، اور استغفار کر، انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا آخر میں تعارف کروایا ہے، ایک پوری صورت جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا آخر میں کہ میں اللہ کی ذات کیا ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ التوحید۔ توحید ہے اس میں، قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، کسی نے نہیں اس کو جانا، نہ اس نے کسی کو جانا، کوئی اولاد نہیں ہے۔ پیچھے پورا اللہ تعالیٰ نے ساری قوموں کے تذکرے کرنے کے بعد اللہ نے بتا دیا وہ عیسائی ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں عزیر کو، وہ عیسیٰ اللہ کے، حضرت مریم کو اللہ کی، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، سورۃ زخرف میں ہم نے پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے یہ سن لو، اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے۔ تو ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ اس طرح اللہ کو ماننا ہے کہ سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں، میرا رب شروع سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، حی القیوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، اور اس کے بعد آخر میں 2 صورتیں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معوذتین ہیں، اے اللہ نے یہ مجھے 2 صورتیں دی ہیں، اور اس کے بعد جو ان کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حسد سے، جادو سے، جنات سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو 2 صورتیں ہیں ان کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک یہودیوں نے وہ جادو کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے تب یہ نازل فرمائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور وہ آپ سے وہ بیماری کے وہ اثرات ختم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صورتیں دی، اور آج ہم میں سے ہر ایک بیمار ہے، روحانی بھی، جسمانی بھی، اور حسد، کینہ اور جادو، جنات یہ عام ہیں۔ بندہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھ لیا، اور میرے بھائیوں جتنی بیماریاں ہماری روحانی ہیں نا، اتنی جسمانی نہیں ہیں، ہماری روحانی بیماریاں زیادہ ہیں۔ تو ان کا علاج کیا ہے؟ یہ معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق۔ اس کو معمول بنا لیجیے۔ ان کے اندر کیا، آج گھر بنا لیا تو کسی نے دیکھا یہ میرے تو نظر لگ گئی ہے، حسد ہے یہ، تو اس کا علاج کیا ہے؟ ناس فلک پڑھے، انشاءاللہ کسی کی نظر نہیں لگے گی، کسی حاسد کا حسد آپ کو کچھ نہیں۔ آج ہم کرتے کیا ہے؟ گھر بنایا تو اوپر ہنڈیا الٹی رکھ دی، گاڑی لی تو جوتا باندھ دیا، اس کے ساتھ کالا کپڑا باندھ دیا۔ اور میرے بھائیوں اللہ نے ہمیں بتایا ہے یہ ناس اور فلک جو ہم نے آخر میں سنی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ میں نے اتاری جادو کے، یہ کافر
شروع میں بھی جادو کا تذکرہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بارے میں ہم نے سنا وما يعلمان من احدهما حتى يقولا انما فتنہ، وہ سحر جادو سیکھتے تھے بنی اسرائیل، تو آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے جادو کا تذکرہ کیا ہے۔ تو کیا مطلب کہ جادو جنات انسان کو، اللہ کے بندے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہم نے ابھی 29ویں بارے میں سورۃ الجن کے تعارف میں بھی ہم نے پڑھا کہ جنات انسان سے ڈرتے ہیں، انسان خود جنات سے جا کر پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہمیں پناہ دو، حالانکہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے جو اللہ رب العالمین ہے۔ بندہ مومن کسی سے بھی مدد طلب نہیں کرتا سوائے اللہ کے۔ جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں پھر کوئی بڑے سے بڑا، اللہم لا مانع لما اعطیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ اللہ سے دعا کر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، ساری مخلوق مل جائے فائدہ پہنچانے پر اور تو نقصان کرنے پر آئے تو کوئی فائدہ نہیں دے، اور ساری مخلوق میرا نقصان کرنے پر آ جائے تو فائدہ دینے پر آئے، کوئی ایک ذرہ برابر بھی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ توحید ہے، یہ بندہ مومن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معوذتین میں ہمیں ان کا علاج بتایا۔ آج ہم میں سے ہر ایک پریشان نظر آتا ہے، تو میرے بھائیوں یہ قرآن کا پیغام ہے، آج اس کو سیکھ لیجئے۔ ناس اور فلق کو حرز جاں بنا لیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے لگتے تو ناس اور فلق کو ضرور پڑھا کرتے اور پھر اپنے جسم پر پھونک مارتے، تو ساری رات کو جنات شیاطین آپ کو تنگ نہیں کر سکتے۔ گھر میں داخل ہوں اس کو پڑھیں، گھر سے نکلنے لگے پڑھیں، دوسری مصنون دعاؤں کے ساتھ ان کا، اور صبح و شام کے اذکار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 3 دفعہ پڑھ کر پھونک لیتے ہیں، کوئی نظر نہیں ہے۔ بچے کو پھونک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا، اللہ کے نبی ناس اور فلق پڑھ کر پھونک دیتے۔ یہ کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں ہے، جو بندہ مومن ہے موحد ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور پیر نہیں ہے۔ خود ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا ہے، ناس اور فلق کو 3 دفعہ پڑھیں، ہاتھوں پہ پھونک مارے اور پورے جسم پر پھیر لیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو جو سنا ہے، جو سمجھا ہے، جو پڑھا ہے، جو سنایا ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔